السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آج ہم لوگ جانیں گے فن شاعری کے عیوب۔ شاعری کے کون کون سے ایسے عیب ہیں جس کا اثر شاعری پر پڑتا ہے۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے منتخب کیا ہے عیب تنافر کو۔ عیب تنافر کس سے کہتے ہیں؟ جب کسی مصرع میں دو ایسے الفاظ لائے جائیں جن میں پہلے لفظ کا آخری حرف اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف یکساں صوتی تاثر الگ الگ دے رہا ہو تو اسے عیب مانا جاتا ہے۔ جیسے کرم مانگتا ہوں یا مل لیا۔ اب دیکھیں کرم مانگتا ہوں تو یہاں دونوں میم کی الگ الگ آواز نہیں آ رہی ہے۔ کرم مانگتا ہوں تو دو حرف اگر ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو یا تو اس میں ایک کو چھوڑ کر آگے بڑھا جاتا ہے یا پھر اس پر تشدید دی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک عیب ہے۔ اس کے بعد ہے عیب تکرار ردیفین۔ جب کسی شعر کے دونوں مصروں میں ردیف دہرائی جائے جبکہ قافیہ نہ دہرایا جائے تو یہ عیب سمجھا جاتا ہے، یعنی مطلب کے علاوہ غزل کا کوئی شعر مردف ہو مگر غیر مخفف۔ ردیف کا جتنا حصہ مکرر ہوگا اتنا ہی شدید عیب سمجھا جائے گا۔ وہ میرے دل سے مان سے نکلا مثال ہے، تو اس میں مان قافیہ ہے، سے نکلا یہ ردیف ہے۔ پھر قیاس و گمان سے نکلا، گمان قافیہ ہے، سے نکلا ردیف ہے۔ وہ حواری تھا شکریہ نکلا۔ اب دیکھیے گمان سے نکلا، مان سے نکلا، یہاں ردیف کو تو دیکھا گیا لیکن قافیے کو نہیں دیکھا گیا۔ تو ایسا کوئی شعر ہم لے آئیں جس میں ردیف تو ہو لیکن قافیے کو ہم نہیں برتیں تو یہ بھی ایک طرح کی برائی ہے، یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے۔ آپ کو یا تو ردیف لائیں ہی نہیں بیچ میں، اور اگر لائیں تو قافیے کی پابندی کریں۔ عیب معمولہ۔ کسی قافیہ کو ردیف میں ضم کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، تاہم کچھ اساتذہ نے یہ عیب اتنی خوبصورتی سے برتا ہے کہ یہ عیب بھی حسن بن کر نظر آتا ہے۔ اس شعر کو دیکھ لیں، آپ سمجھ جائیں گے۔ لپٹ جاتے ہیں وہ بارش کے ڈر سے۔ اس میں قافیہ کیا ہے؟ تو ڈر قافیہ ہے اور سے ردیف ہے، یعنی دو لفظ کا استعمال ہوا، ڈر سے، ڈر قافیہ ردیف سے۔ الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے۔ اب یہاں بھی دو لفظ ہونا چاہیے تھا لیکن دو لفظ نہیں ہے، یہاں ایک ہی ہے لیکن اسے اس طرح برتا گیا ہے کہ ایک حصہ اس کا قافیہ میں آ گیا، ایک حصہ اس کا ردیف میں آ گیا۔ یہ بھی عیب ہی ہے، اس کو عیب معمولہ کہتے ہیں۔ ڈر سے اور نیچے برسے، قافیہ تو آ ہی جا رہا ہے لیکن اس کو عیب معمولہ کہتے ہیں۔ اب جگر سے، مطلب سے کا الگ معنی رہتا تو پھر چلتا، جگر سے، ہنر سے، ادھر سے، ادھر سے، کدھر سے، جدھر سے، یہ سب چلتا، لیکن بر سے چونکہ یہ ایک ہی لفظ ہے اس لیے یہ یہاں نہیں چل رہا ہے۔ عیب تاقید۔ کسی مرکب کے دو الفاظ کو فاصلوں سے باندھنا تاقید کہلاتا ہے۔ جیسے دودھ کا دوست تو زمانے میں، ایک جلا میں ہوں دوسرا وہ ہے۔ محاورہ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، دودھ کا جلا، دودھ کا جلا استعمال ہوتا ہے برابر، تو دودھ کا جلا، لیکن دودھ کا اوپر کے مصرے میں استعمال ہوا اور جلا نیچے کے مصرے میں استعمال ہوا، اور یہ اس کی دوری آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کسی مرکب الفاظ کو فاصلے کے ساتھ جب باندھا جاتا ہے تو اس کو عیب تاقید کہتے ہیں۔ شتر گربا۔
شترگربا بھی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ جب شاعر شعر میں ایک فرد یا شے کے لیے دو مختلف الفاظ تخاطب ایسے لائے کہ اس میں تخاطب کا انداز جدا ہو، تذکیر و تانیث یا واحد اور جمع کا فرق نمایاں ہو۔ جیسے عام طور سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو، تو دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہو کا استعمال لگا رہے ہیں، یہ بھی شترگربا ہے۔ مومن نے کہا تھا جسے آپ کہتے تھے باوفا، جسے آپ گنتے تھے آشنا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ دیکھ رہے ہیں پہلے آپ کہا گیا اور دوسرے مصرے میں تمہیں کہا گیا۔ پہلے میں عزت کے ساتھ مطلب پیش آئے وہ، اور نیچے تم کہا کے پیش آئے۔ ایک گانا اور بھی آیا تھا، بالی ووڈ کا گانا تھا کہ ہم اپنی طرف سے تمہیں چاہتے ہیں مگر آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں کلیئر کر دوں کہ مومن خواہ مومن کے زمانے میں یہ اس طرح کا عیب نہیں تھا۔ حضرت موہانی کے بعد یہ عیب کھل کر سامنے آیا اور اب تو اس پر پابندی سی ہی لگ گئی ہے۔ پہلے کے زمانے میں بہت سارے شعراء نے اس طرح کے الفاظ لکھے، لیکن اس زمانے میں اس کو عیب نہیں شمار کیا جاتا تھا اس طرح جس طرح آج شمار کیا جاتا ہے، اس لیے اب یہ لکھنا پوری طرح سے بند ہے۔ اگر آپ لکھتے ہیں تم تو تم کے ساتھ تمہیں، تو کے ساتھ تجھے، ہم کے ساتھ ہمارے، تو یہ صحیح ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ ان کا استعمال کر دے رہے ہیں، تو کے ساتھ آپ کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کے ساتھ میرے کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہاں واحد جمع بھی اگر بدل جا رہا ہے تو اس کو شترگربا کہتے ہیں۔ دو لخت کا مطلب ہے شعر کے ہر مصرے میں الگ الگ مضمون ہو جن کا باہم ایسا ربط نہ ہو کہ ایک دوسرے پر موقوف ہو۔ غزل کے ہر شعر میں دو باتیں مد نظر رکھنی چاہیے، ایک یہ کہ ہر شعر میں بات مکمل ہو، کسی دوسرے شعر پر موقوف نہ ہو، یا پھر دیگر یہ کہ شعر کے دونوں مصرے مل کر بات مکمل کر رہے ہوں، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو، یا تو ایک ہی مصرے میں بات مکمل ہو یا دونوں مصرے میں بات مکمل ہو لیکن بات ایک ہی ہو۔ دو لخت کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں دوسری بات کہہ دی گئی، دوسری مصرے میں دوسری بات کہہ دی گئی۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال بتا رہا ہوں آپ کو، میں کچھ پڑھ دے رہا ہوں، غلط ہی پڑھ رہا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، آگے کیا کہوں، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، یہ کیا ہو گیا، یہ دو لخت ہو گیا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کیا تمنا آتی ہے، نیچے کیا ہونا چاہیے، اس کا جواب ہونا چاہیے، تو یہاں میں نے کہہ دیا جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اب جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، یہ جس لگا دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پہلے مصرے میں ہوگا کہ آخر کس طرح ہوتی ہے زینت۔ تو اگر دونوں مصرے میں الگ الگ موضوع کو پیش کیا جاتا ہو تو اس کو دو لخت کہتے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو رہی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے عیوب ہیں جو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔